اس زوال علمیہ میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر تھیسس کے خلاف ایک اینٹی تھیسس پیدا ہوتا. اگر مغرب کی طرف سے ایک یلغار آئی تھی تو پھر ہمارے دانشور بھی اٹھتے اور اس کے مخالف اتنا ہی پائیدار تھیسس یا پھر کوئی نئی تحقیق لے کے آتے اور اوجے سریا پہ ہاتھ ڈالتے یا پھر اپنے خیال و ذہن کے ساتھ ان پروپیگنڈاز اور ان نظریات کا تدراک کرتے. مگر ہوا کیا ہے؟ ہوا ہمارے ساتھ یہ کہ یہ مسلمان بچے جب ہارورڈ اور کیمبرج سے پڑھ کے واپس لوٹے ہیں تو ان میں تو اسلام نام کی کوئی شے باقی نہیں رہی. وہ سیکولر تصورات سے امپریس ہو کے واپس آئے ہیں. کس منہ سے تم لوگ اسلام پہ تنقید کرتے ہو کہ اسلام سائنسدان پیدا کیوں نہیں کرتا؟ اور تم مسلمانوں کے بچے تھے, تم آکسفورڈ گئے تھے, تم کیمبرج گئے تھے, تم ہارورڈ گئے تھے, تم نے سائنسدان بن کے واپس آنا تھا, تم نے اس خلا کو پر کرنا تھا, تم نے اللہ کی کتاب کو کھولنا تھا اور ان فینومیناز کو ایکسپلین کرنا تھا جن تک مجھ جیسے نکمے, نکھٹو اور کند ذہن نہیں پہنچ پا رہے تھے. لیکن ہوا یہ کہ گئے تو تم لوگ مسلمان تھے اور واپس پلٹے ہو لا دین ہو کے, سیکولر تصورات لے کے, اور تم ہم پہ یہ گلہ کر رہے ہو. کیا کمزوری ذہن ہے. نہ ان سب میں سے کسی کا نام کسی کتاب میں درج نظر آتا ہے, نہ کوئی ان کی تحقیق نظر آتی ہے, نہ ہی دانشوری کا کوئی تقاضا. بس اسلام کے اوپر ایک دراز کی ہوئی زبان نظر آتی ہے. ایسے کئی لوگ ہیں جو یونیورسٹیوں کی بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مغربی اٹریکشن کے زیر اثر بے حجابی کا درس دیتے ہیں. وہ یہ جنسی خواہشوں کے غلام, جنسی آزادی کی طلب میں فقط اپنی جبلی تسکین کے لیے قوم کی نوجوان نسل کو اریاں کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ اپنی ذاتی تسکین اور صرف ایزی ایکسیس کے لیے وہ یہ سب کر رہے ہیں. یہ بڑی سخت حقیقت ہے. مغلوب نظریات ڈیزالو ہو جاتے ہیں. کمزور ذہن مضبوط ذہن کے سامنے کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ ایک حقیقت ہے, اس کو مان جائیں. اور جو شراب یورپ نے پیدا کیا اس میں بڑی اٹریکشن ہے, نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. میرے امفل کے دوران نا ہاسٹل میں میرے ساتھ 3 لڑکے رہتے تھے. ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے. ایک پورا ایتھیسٹ تھا, ملحد تھا, ایک اگنوسٹک تھا, اور ایک کسی دربار کے گدی نشین کا صاحبزادہ تھا. کمبینیشن چیک کرو ذرا. بڑی دیر تک ہم اکٹھے رہے ہیں اور وہ میرے بیسٹ بڈی ہیں ابھی تک. لیکن نظریات کے تصادم آپ نے شاید کبھی دیکھے ہی نہیں ہے. آپ نے تو اپنی نسل کے دماغ ہی بند کیے ہوئے ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہونے دیتے آپ ان کے دماغوں میں. ان لوگوں کے فقط سوالات آپ کی جنریشن کو اپنی طرف انفلوئنس کر لیتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے سوالوں میں کتنی اٹریکشن اور کتنی طاقت ہے. آپ نے بڑی دیر تک ایک نان آرگینک وے کے ذریعے ان سوالات کو روک کے رکھا ہے. انٹرنیٹ کا زمانہ آپ کیسے روکیں گے؟ موبائل فون ہر کسی کے ہاتھ میں, آپ کیسے روکیں گے؟ پہلے تو آپ کہتے تھے فلاں بندے نو نہیں ملنا, فلاں بندے نو نہیں ملنا, پتر وہ بندے نو بھی نہ ملی, وہ بندے نو بھی نہ ملی. اب کیسے روکیں گے کہ آپ کا بچہ انٹرنیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہے؟ آپ کے بچے کے دماغ میں کیسے سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے, کیسے سوالات اس کے دماغ میں جنم لے رہے ہیں, کیسے نظریات بنتے اور ٹوٹتے ہیں اس موبائل فون کے ذریعے. اب کیسے اس کو ٹیکل کریں گے؟ اب آپ کیسے ان چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کریں گے؟ اسی طرح نان آرگینک وے سے آپ ان سوالوں کو روکنے کی کوشش کریں گے. آپ نہیں روک سکتے. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. میں سچ کہوں نا تو آپ تھوڑا سا مستقبل پہ نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو شیعہ سنی وہابی دیوبندی, اور یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا, ہاتھ یہاں باندھنے ہیں کہ یہاں باندھنے ہیں, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ حاضر و ناظر نور و بشر, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, اصل سوال یہ ہے جس کے ساتھ آپ کی جنریشن نے لڑنا ہے, جن کا پالا پڑنا ہے آپ کی جنریشن کے ساتھ, آپ کے بچوں کے ساتھ. انہوں نے اس سوال کے ساتھ الجھنا ہے کہ خدا ہے کہ محض تصور خدا ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے. آپ کا بچہ آپ سے پوچھ لینا, ابا جی, اماں جان, بھائی جان, یہ ہم جس خدا کی عبادت کر رہے ہیں, جس اللہ کا ہم نام لیتے ہیں, یہ ہے کہ محض ایک مفروضہ ہے؟ یہ آپ کے ساری کتابی ریفرنس ردی کی ٹوکری بن جانے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کتنا بڑا سوال ہے, اور آپ کسی کتاب کا ریفرنس دے کے اپنے بچے کو کنونس نہیں کر پائیں گے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کتنی بڑی جنگ لگنے والی ہے, اور آپ کے بچے کتنی تیزی کے ساتھ انفلوئنس ہو رہے ہیں, کس طرح سے سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے. اور خدا نہ خواستہ جب کبھی یہ والا سوال آپ کے گھر میں سے کسی نے پوچھا نا, پھر تم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نیک بندوں کی کیا ویلیو ہے. اللہ کے